الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ آج آخری تاریخ ہے. پورے مہینے میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سیرت النبی کے پروگرام رکھے، جلسے رکھے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی جو شریعت کے خلاف ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان سے محبت کرنا، ان کی عظمت دل میں رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بزرگی، آپ کا اکرام، آپ کا احترام اور آپ سے محبت رکھے گا، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کامیابی کی دلیل ہے. دوسری آیات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لو، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھی جس میں آپ فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی بھی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی چاہتیں میری شریعت کے مطابق نہ ہو. حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جو دین لے کر میں آیا ہوں، خواہش کو قربان کر کے وہ اس دین کے تقاضوں پر عمل کرے، اس کی خواہش بھی شریعت بن جائے. دوسری روایت میں فرمایا: حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کامل مومن تم نہیں بن سکتے جب تک کہ میری محبت، حتی اکون احب الیہ، اس کی نگاہ میں میری محبت اس کی ذات سے، احب الیہ من والدہ وولدہ، اپنے باپ سے زیادہ محبت ہو، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہو، تو حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور سارے انسانوں سے جس کے دل میں میری محبت زیادہ نہ ہو، وہاں تک وہ لا یؤمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے ایمان کا جز ہے. آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک نے ایک اصول اور ضابطہ بتلایا: قل ان کنتم تحبون اللہ. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری شریعت کے مطابق چلو، جن چیزوں کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے میں نے روکا اس سے رک جاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ان آیات میں ہمیں محبت کی بنیاد بتلائی کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا پیمانہ اور اس کا ماپدند ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں: یحببکم اللہ. اس کے بدلے میں اللہ پاک تم سے محبت کریں گے. عجیب جملہ فرمایا: اگر تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو میری محبت تمہیں ملے گی. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے.
یہ قرآن کریم کی مختلف آیات اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا اور اللہ پاک نے تاکیدی طور پر یہ چیزیں فرمائی۔ اس لیے ایک مسلمان اور ایک مومن، اس کے دل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے، ورنہ اس کے بغیر ایمان ادھورا ہوگا۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز فرمائے، اس میں پہلے اللہ پاک کی وحدانیت، اس کی توحید کو ذکر فرمایا، لا الہ الا اللہ، کہ محبوب اور معبود اگر کسی کی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک، اور محمد الرسول اللہ، اگر پیروی کرنی ہے، زندگی کو اللہ کی محبت کے مطابق گزارنا ہے تو محمد الرسول اللہ کا دامن تھامنا ہوگا، ان کی شریعت کے اوپر، ان کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ یہ ایمان کے 2 جز بتلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اشعار ذکر فرماتے ہیں، جب ایک آیت نازل ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائی۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے، لیکن اکیلی یہ نعمت مراد نہیں ہے اس آیت میں، اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائی، اور انہی میں سے حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور امت کو پانی پلانے کا جو شرف ہوگا، یہ اس کوثر میں سے ایک چیز ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا فرمائی الکوثر، بہت زیادہ خیر اور بھلائی کی چیز۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد مذکر لڑکوں کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس موقع پر مشرکین نے یہ کہا تھا کہ ان کی تعلیم اور ان کی تبلیغ بہت لمبی چل نہیں پائے گی، اس لیے کہ ان شانئک ھو الابتر، ان کی تو نسل چلنے والی نہیں ہے، تو کون ان کی باتوں کو دنیا میں پہنچائے گا؟ تو اللہ پاک نے اعطیناک الکوثر، اس کے اندر فصلی لربک وانحر فرمایا، اور اس سے پہلے ہی فرما دیا ان شانئک ھو الابتر۔ اخیر میں آیت میں فرمایا آپ کی شان کے متعلق جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی نسل نہیں بڑھی اس لیے آپ کا ذکر خیر نہیں ہوگا، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اشعار میں ذکر فرماتے ہیں اس سوال کے جواب کو، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام میں سے، حمد اللہ پاک کی صفت ہے، اس میں سے آپ کا نام محمد رکھا، فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا تو قابل تعریف ہے ہی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی، شق الالہ، اللہ پاک نے اپنے نام میں سے ایک نام آپ کو دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جب جب بھی مؤذن اذان دے گا اللہ پاک کے نام عالی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے چیلنج فرما دیا ان شانئک ھو الابتر، یہ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ جب جب بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کی تعلیم پر، آپ کی سماجی اور گھریلو زندگی پر جب جب بھی اعتراض ہوگا، یہ نام بھی ان شانئک ھو الابتر، ابو جہل اور دوسرے جو مشرکین تھے ان کا نام بھی اس لیے رہا کہ آپ کا نام نامی تھا، ورنہ کوئی ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں پہچانتا، لیکن حضور کے ساتھ یہ برائی کی تو اس کی مذمت میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مفسرین نے یہ ذکر کیا۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتے ہیں، اور یہ چیز بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی عظمت بیان کرنا یہ مومن کے ایمان کی دلیل ہے، اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، مختلف آیتوں میں اور احادیث میں ہمیں جس چیز کی تاکید کی، ہم دنیا کی تاریخ پر جب اس کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو لہب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے عکاظ کے میدان بازار میں اور دوسرے حج کی موسم میں جب وہاں بازار لگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو ایک صحابی جو چھوٹے بچے تھے اس وقت، بڑے ہو کر وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا اور موسم حج میں بازار لگا ہوا تھا،
میں نے ایک شخص کو کہا، ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا ہے ایک شخص ان کے پیچھے زور سے آواز لگا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ان کی باتیں نہ سنو، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، ساحر، جادوگر ہے، اس طرح کے کلمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پکار رہا تھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں یہ بھتیجے ہیں، اور جو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ ان کا حقیقی چچا ابو لہب ہے۔ اس لیے پہلے دن سے دین اسلام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایسے کلمات کا استعمال کرنا جو آپ کی شان سے بہت دور ہے لیکن کہے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کا احسان اور نعمت ہے کہ نعوذ باللہ آپ پر کوئی پاگل پنا نہیں، کوئی پاگل پنے کی شکل اور علامت نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق اور سنسکار کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ آپ کے اخلاق اور اعمال دنیا کے لیے نمونہ ہے، لیکن کسی اور کی زندگی آپ کے لیے نمونہ نہیں، مکمل زندگی آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ چیزیں اختیار کرنے کا حکم فرمایا، لیکن پوری شریعت اور پورا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مکمل فرمایا۔ اس لیے اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ برے لوگوں کی برائیوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو مشرکین نے مجنون کا لفظ کہا، اللہ پاک نے اس کا انکار کیا اور فوراً یہ بتلایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے انتہائی اعلیٰ معیار پر ہیں۔ دشمن آپ کے ساتھ کیسی ہی برائی کرے لیکن آپ ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنے والے۔ ساری مثالیں اور واقعات سیرت میں بھرے پڑے ہیں، لوگوں نے کیسے کیسے آپ کو تکلیف پہنچانی چاہی، لیکن آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرما دیا لا تثریب علیکم، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، انتم الطلقاء، تم سب کے سب کو میں نے معاف فرما دیا۔ یہ انک لعلی خلق عظیم کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ حرکتیں ہوئی، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کی سیرت کے اور آپ کے کردار کو گڑبڑ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ اس وقت ہوا جب کہ یورپ کو مسلمانوں کی سرزمین پر آ کر یورپ نے صلیبی جنگیں لڑی، کروسیڈ کی لڑائیاں لڑی۔ ہمارے علاقے میں آئے، شام میں، اردن میں، اور وہاں آ کر یہ جو لڑائیاں ان کی ہوئی، اور پھر اخیر میں حطین کے موقع پر صلاح الدین ایوبی سے آخری شکست کھا لی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ اب اسلام کو طاقت کے بل بوتے پر مادی اعتبار سے ہم اسلام کو ہٹا نہیں سکتے، مسلمانوں کی دینی تعلیم کو بگاڑ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ہم ان کے اخلاق نہ بگاڑیں، اور ان کے نبی اور ان کی شریعت کے اوپر ایسے اعتراضات کریں، اس طریقے سے ان کے پیش آنے والے واقعات کو جو معمولی ہے کس طرح غیر معمولی طور پر بہت بڑا بنا کر پیش کریں اور لوگوں کے سامنے آپ کی برائی بتلائیں۔ پروفیسر فلپ ہٹی بہت بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت لکھی ہے، اور دا اسلام اینڈ ویسٹ، اسلام اور مغرب، یورپ، اس سلسلے میں انہوں نے پوری کتاب لکھی۔ اس میں ایک مضمون لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عیسائی مشنری نے جو کام کیا صلیبی جنگوں کے بعد آج تک جو چلا آ رہا ہے، ان سب کے پیچھے ایک تو اللہ پاک کی طرف سے اس دین کو جو غالب کرنا ہوا دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے پر، اللہ تبارک تعالیٰ نے رومن امپائر، ایرانین امپائر، مصر کی کلچر اور تہذیب، ان سب کو اسلام میں سمو لیا، تو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مختلف قسم کے حیلے اور تدبیریں اختیار کی، لیکن کسی طرح کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان کے کچھ مصنفین نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ کیا جائے، یہ ایک حساس، سنویدنشیل موضوع ہے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ انگلش میں، فرانسیسی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے بیانات اور ارشادات کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی ایک مہم چلائی۔ پروفیسر فلپ ہٹی لکھتے ہیں کہ 14ویں صدی
اس میں سب سے پہلے فرانسیسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہوا، اور 17ویں صدی بلکہ 18ویں صدی 1734 میں سب سے پہلے قرآن کریم کا انگلش میں ترجمہ ہوا۔ اس سے پہلے تک یوروپ میں یہ تھسایا گیا تھا، اور صلیبی جنگوں کی بنیاد پر ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ مذہب کچھ اور ہی ہے، غلط قسم کی باتیں ہماری طرف منسوب کی گئی۔ لیکن جب یوروپی سامراجیواد عرب ممالک میں آیا، مسلمانوں سے تجارتی تعلقات ہوئے، رہن سہن ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا تو اب مستشرقین نے اور یوروپ کے صلیبیوں نے جو آپ کی سیرت اور تاریخ لکھی تھی، جب عملی شکل میں انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور قرآن اور حدیث کی باتیں انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں منتقل ہوئی اور انہوں نے پڑھا، تو ایک طبقہ یوروپ میں ایسا پیدا ہوا جنہوں نے ان چیزوں کو رد کرنے کی ٹھان لی۔ اسی میں یہ پروفیسر فلپ ہٹی بھی ہے، اور اسی طریقے سے ایڈورڈ گیبون بھی ہے، کارل لائل، جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیروں کی فیکٹری ہے، یعنی آپ کے مدرسے میں پڑھ کر جو نکلتے ہیں وہ دنیا کے ایک بڑے عبقری شخصیت جینیس ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے نام لے کر انہوں نے بتلایا کہ ایک ایک فرد کی ایسی اصلاح کی کہ وہ ہر ایک اپنے اپنے علاقے اور اپنے زمانے میں اور جہاں جہاں وہ گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ہیرو کی شکل میں، دین کی شکل کے اندر، اور جیسے ہیرا چمکتا ہے اس شکل میں بھی سمجھا جائے۔ اور آج کل ہیرو کا لفظ جو کسی بڑے کے لیے بولا جاتا ہے، کسی بھی فن کا بڑا، تو یہ دونوں چیزیں اس کی طرف سے اشارات۔ اللہ پاک نے اس کے بعد مائیکل ہارٹ کو کھڑا کیا، جس نے دا ٹاپ 100 بڑے آدمی، اور اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور لکھا کہ میں مذہبی اعتبار سے کرسچن ہوں، اور پیشے کے اعتبار سے، اپنے کاروبار کے اعتبار سے میں ایک سائنٹسٹ، لیکن میں نے اپنی اس کتاب میں پہلا نام نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رکھا، اور نہ میں نے آئزیک نیوٹن کا نام رکھا، نہ کسی سائنٹسٹ کا رکھا، اور نہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رکھا، اس لیے کہ میں نے سب کی ہسٹری پڑھی، اور اس میں مجھے محسوس ہوا کہ سب سے زیادہ محنت اگر کسی کو کرنی پڑی ایسے ماحول میں جو بالکل منظر ماحول تھا، برسوں سے جن پر کوئی نبی نہیں آئے تھے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ شاعر کہتا ہے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ جو درخت لگوائے تھے جس کو کارل لائل ہیرے کہتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت، اللہ پاک نے خود فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، کہ یہ جیسے چھوٹا سا ایک پودا بڑی پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، دانہ زمین میں ڈالتے ہیں وہ بڑھتا رہتا ہے، پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کو بھی صحابہ کرام کے ذریعے اس طریقے سے سرسبز و شاداب فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق کوئی معلومات یوروپ کے عام لوگوں کو نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور اس کے مقابلے میں جو غلط معلومات تھی وہ یوروپ کے مذہبی لوگوں میں اور عوام الناس میں پھیلتی گئی۔ فلپ ہٹی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے کچھ کام کیا، انہوں نے خود بھی کیا، اور جیسے بھی میں نے نام لیا مائیکل ہارٹ، لیکن ان سب نے اپنے اپنے اعتبار سے تعریفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی۔ کچھ چیزیں ان کے کلام میں دوسری بھی ناسمجھ کی بنیاد پر یا تعصب اور مذہبی اعتبار سے دشمنی کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے بہت کچھ لکھا۔ یہ پہلی چیز تھی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک منظم شکل میں آئی۔ اس سے پہلے مکہ میں آ چکی تھی، طائف کے علاقوں میں آ چکی تھی، لیکن اب یوروپ کے اندر یہ چیز پھیلی۔ پھر ایک اور دوسری بات پیدا ہوئی، یوروپ میں انسانوں کی آزادی کا جو مسئلہ چلایا، فرد کو اور ایک ویکتی کو ایسی آزادیاں دی کہ سماج اور سوسائٹی سے وہ الگ ہو جائے، وہ سماج اور سوسائٹی کا احترام باقی نہ رکھے۔ اس طرح کی جو ایک مسلسل کوشش ہوئی، اور اسی میں ایک لفظ آیا فریڈم اسپیچ، وانی سوتنترتا، بولنے کا کسی کو بھی کسی بھی چیز کا اختیار ہے۔ یہ جو لوک شاہی اور سیکولرزم کے عنوان سے دنیا میں ایک چیز چلی، لیکن اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آزادی میں جو کچھ بولنا ہو وہ بولے۔ وہی یوروپ اپنے ملکوں میں انہوں نے انگلینڈ کی رانی اور انگلینڈ کا جو راجا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا،
اس طرح دنیا کے قانون میں ہے، سپریم کورٹ کے جج ہو، ان کے متعلق آپ نہیں بول سکتے۔ ترکی میں جب کمیونسٹ سرکار، یہ سیکولر گورنمنٹ تھی، اور اس موقع کے اوپر انہوں نے جو کچھ کمال اتاتورک کے متعلق ذکر کیا کہ اس کے متعلق ایک لفظ بھی کوئی ترکی بول نہیں سکتا اس کے خلاف۔ یہ انسانوں نے اپنی طرف سے تو کچھ لوگوں کو احترام دیا اور ان کے خلاف بولنے پر پابندی ہے۔ ہولوکوسٹ یہودیوں کے ساتھ جو ہٹلر کا مسئلہ ہوا، اس کے بولنے پر تو پابندی، لکھنے پر پابندی۔ انگلینڈ کے ایک بہت بڑے مصنف نے لکھا تو اس کو جیل میں جانا پڑا، حالانکہ وہ حقیقت لکھی تھی کہ ہٹلر نے وہ ظلم نہیں کیا جس کو یہ بڑھا چڑھا کر پیش کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر اس وقت قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو باقاعدہ فلمیں چلائی گئی مظلومیت کی، تاکہ ان کو دنیا مظلوم سمجھے اور کسی طرح فلسطین میں ان کا قبضہ ہو جائے۔ یہ ایک داستان ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی چیزیں جو بھی آئی اور جب بھی آئی، لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ چیزیں پھیلائی۔ جب ان کے سامنے حقائق کا علم ہوا اور ان کو احساس ہوا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں، اسی میں ایک جماعت وہ بھی تھی اور آج بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، اور اب ہندوستان میں بھی اس قسم کے لوگ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، جن کو کوئی معلومات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے، آپ کی تعلیم کے عنوان سے غلط قسم کی باتیں بتلائی جاتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے اگر ذمہ دار ہے تو امت مسلمہ۔ ہمیں خود اپنی سیرت اور اپنی زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کا اسوہ اور آپ کا آئیڈیل نمونہ جو ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، لکھنا بھی چھوڑ دیا، بتلانا بھی چھوڑ دیا، عملی زندگی میں کرنا بھی چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ یونس صاحب بہت بڑے محدث تھے سہارنپور کے، جب یہ اس قسم کے واقعات ہندوستان میں بھی شروع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کے، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ ہماری روحوں نے سب سے پہلے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے نحوست کے طور پر یہ دن ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ بول رہے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ یہ نحوست ہے حضور کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث فرما رہے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث جن کو کہا گیا، ہندوستان اور پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء نے جن سے سند لی، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حالات امت کو جھنجھوڑنے کے لیے آئے کہ تم نے میری تعلیم پر صحیح عمل نہیں کیا، دوسروں تک میری تعلیم صحیح نہیں پہنچائی، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ مجھ سے بدظن، میرے نبی سے بدظن ہو رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ اور نمونہ، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے۔ ایک ڈچ مصنف تھا جس نے سب سے پہلے کارٹون بنائے، اس کے بعد ایک بڑے عالم صاحب نے ڈچ زبان میں انگلش اسی قرآن کریم کا ترجمہ کروایا اور پھر اس کو ہدیتاً پہنچایا۔ جب اس نے پڑھا اس کے بعد اس نے معافی مانگی، اس لیے کہ ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کے بہکاوے میں آ کر کرنا۔ جو جان بوجھ پر کرنے والے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں میں اللہ پاک نے بتلا دیا، ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے اچھا سلوک کرو گے تو کیسا ہی تمہارا دشمن ہو، ولی حمیم، وہ تمہارا دوست بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اخلاق سے متاثر ہوگا۔ عمرو بن عاص فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے آپ سے زیادہ کوئی شخص برا میری نظر میں نہیں تھا، اور اب اسلام لانے کے بعد آپ سے بہتر میرے مزاج میں کوئی نہیں، میری طبیعت میں اور میرے مقابلے کے اندر اب کوئی نہیں ہے آپ سے، آپ ہی کی ذات میرے لیے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لاتے ہیں، بڑے قبیلے کے سردار ہیں، اور اس کے بعد یہی جملہ کہتے ہیں، یمامہ کے سردار ہے قبیلے کے، اور علاقے کے جہاں سے گندم اور اناج ہوتا زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے، سعودی ہی کا حصہ، مشرقی حصہ، ریاض کے قریب کا علاقہ، یہ نیچے کا یمامہ کا حصہ، یہ بھی حضور کو یہی کہنے ہیں کہ اس سے پہلے آپ سے زیادہ برا میری نظر میں نہیں تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کی، آپ کے قریب آئے، تو اب آپ سے بہتر اور افضل کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، ابو جہل اور دوسرے لوگوں کو، خیر ابو جہل تو چلا گیا ہو، دوسرے اور کسی کو پتہ چلا، ابو سفیان وغیرہ کو، کہ یہ ایمان لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس طریقے سے عمرہ کر رہے ہو اور یہ ایمان لائے، کچھ تانا زنی شروع کی۔ سمامہ نے فرمایا کہ تمہارا جو اناج اور غلہ جو آ رہا ہے ہمارے علاقوں سے، میں اس کو روک دوں گا اگر تم میرے اسلام پر کچھ اعتراض کرو۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کیے باتیں. خیر بتلانا یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی چیزوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ بیچارے جو جانتے نہیں ہیں، ان کا تو علاج ہمارے پاس. سورہ ناس میں اللہ پاک نے اور سورہ فلق میں حسد کی جو آیتیں ذکر فرمائے، ایک طرف یہ فرمایا کہ معاف کرو، اور ان دو صورتوں میں یہ فرما دیا کہ جب حسد ہوگا تو حسد کرنے والے کے دل تب تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ کسی سے حسد کرے اس کو وہ چیز وہاں سے چلی جائے. اللہ پاک نے یہود کے متعلق فرمایا حسد من عند انفسہم. آپ تشریف لائے اور مدینہ کے یہودیوں نے جو دشمنی کی، من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے سامنے واضح ہو چکا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد کو جیسے پہچانتے ہیں اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں. اخلاق اور کردار کو اللہ پاک نے اعلیٰ درجہ دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں لوگوں نے مجنون کہا، قرآن نے وہاں آپ کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اس سے اشارہ ہے امت کو کہ اخلاق عالیہ تمہارے اندر ہوں گے تو پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو پھر مجنون کہنے والوں کی مجنونیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمارا فریضہ ہے ہم سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھلائیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو سکھلائیں. غیر مسلم بھائیوں سے بات چیت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے آپ کی جو اچھائیاں ہیں اس کو، آپ کے جو اخلاق عالیہ ہے اس کو پیش کیا جائے، اس کو بتلایا جائے. ایک مرتبہ ایک بڑے آفیسر صاحب آئے اور بات چل رہی تھی جہاد ہی کے سلسلے میں. تو میں نے ان سے کہا کہ جہاد میں ہمارے یہاں اتنی زیادہ شرطیں ہیں اور اتنا پاکیزہ یہ عمل ہے کہ اس وقت عبادتیں ادا کرنی ہے، ذکر کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر دشمن بھول سے تمہارے اوپر کوئی چیز ایسی کرے جو تمہیں غصہ دلانے والی ہو، تم اپنی طبیعت سے جب اس پر حملہ کرو گے اور مقابلہ کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا. اس پر میں نے ان کو مثال دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمن پر آپ چڑھ بیٹھے، اس نے تھوک دیا، حضرت علی نے اس کو معاف کر دیا کہ اب اگر بدلا لوں گا تو میرے نفس کا اندر آ گیا کہ میرے اوپر تھوکا اس لیے میں قتل کر رہا ہوں. جب یہ بات ان کو کہی تو انہوں نے کہا اچھا اتنا آدرش اور اتنے اصول اور ضابطے والا یہ مذہب ہے کہ عین لڑائی میں بھی اس قسم کی باتیں وہ سکھلاتا ہے. میں نے کہا نماز کا ذکر ہے قرآن میں، لڑائی کے میدان میں بھی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اللہ کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ اور اتنا بہترین دین ہمیں دیا ہے اور ایسی تعلیم ہم تک محفوظ شکل میں آئی ہے. اس طرح کی تعلیم کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. غلط قسم کی چیزیں حضور کی ولادت کے موقع پر، آپ کی بارہ وفات کے موقع پر جو نکالی گئی، اور اس سال زیادہ شرارتیں ہوئیں اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے. وہ فرماتے ہیں بعثت لکثر المزامیر، میں آیا ہوں تاکہ میں مزامیر ناچ گان کو بند کروں، اور حضور کے نام سے ناچ گان کی مجلسیں ہو رہی ہے. اس سے بدتر اور امت کے لیے کیا چیز ہوگی جو نبی اس کو ختم کرنے کے لیے آئے. کیا اپنے باپ اور اپنے بھائی کی پیدائش یا ماں کی پیدائش پر ایسے جلوس نکالتے ہیں اور اس طرح کی ڈی جے وغیرہ کی؟ یہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز. اس لیے اس کے نتیجے میں ایسے مہاراج اور ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس قسم کی غلاظت بکی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو اللہ پاک نے اپنے یہاں مقام محمود عطا فرمایا، لیکن اللہ پاک ہماری نحوست سے ہمیں ایسے دن نہ دکھلائے کہ جس میں ہم اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے ایسی چیزیں دیکھیں اور سنیں جو ہمارے ایمان کو تکلیف پہنچانے والی ہو. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد